الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ چند دن قبل بھی میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ تھوڑا سا مشکل بھی تھا اور یہ بہت آسان ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھنے میں کمزور ہیں تو وہ یہ وظیفہ کریں، اور یہ وظیفہ اس مقصد کے لیے کریں جن لوگوں کے اوپر کسی نے ناجائز مقدمہ کر دیا ہے، تو وہ لوگ اس وظیفہ کو آسانی سے کریں۔ مقدمہ میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، دیکھیے آج کل مقدمہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہو گیا ہے کہ مقدمہ کا فیصلہ ہونے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو مجرم لوگ، کرمنل لوگ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ پھر وہی کرتے ہیں کہ مکان کو قبضہ کر لیتے ہیں، زمین قبضہ کر لیتے ہیں، دکان قبضہ کر لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 20 سال 10 سال یہاں مقدمہ چلے گا، لاکھوں روپیہ خرچ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں یا نہ ہوں پیسے، تو وہ مقدمہ نہیں کرے گا۔ ساتھ میں وکیل حضرات بھی جو ہیں وہ بھی اپنی جیب صرف گرم کرتے ہیں، اور وہ مقدمہ لڑتے ہی نہیں صحیح سے، کمزور بنا دیتے ہیں۔ اب اپنا کیس ان کے پاس ہے، وہ خود کمزور بنا دیتے ہیں، تاکہ میں نے تو اب اس سے کھا لیا، اب میرا پیٹی بھائی دوسرا ہے وہ بھی کما لے۔ پھر لوگ ایک وکیل کو چھوڑ کر کے دوسرے وکیل کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہ وکیل صاحب اپنا جیب گرم کرتے ہیں۔ اب میں نے تو کما لیا ان سے، 1 سال ان کی سے فیس لیتا رہا، اب 1 سال جائیے آپ دوسرے وکیل کے پاس، پھر وہ میرا وہ بھائی بھی کما لے۔ تو اس طریقے سے یہ کاروبار چل رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس لیے میں بہت رسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے گزر رہا ہوں، بلکہ گزر گیا ہوں۔ ہمارے بھی اللہ ڈینو گوٹ سرجانی ٹاؤن، وہاں پہ میں نے پلاٹ لیا تھا کہ وہاں پہ کچھ رفاہی کام کے لیے 6 پلاٹ تھے ہمارے، اور جس سے لیا تھا وہ بڑے دیندار لوگ ظاہر ہوتے تھے، پیر صاحب تھے، حاجی عبدالجبار صاحب، اللہ ڈینو گوٹ، منگو پیر تھانہ ہے۔ اور ایک پلاٹ ہم نے لیا ہوا تھا گلشن گہرام میں، وہ سرجانی تھانہ کے حدود میں ہے۔ یہ ظالم لوگ حاجی صاحب کو تو قتل کر دیا، ان کے بیٹے اور بھتیجے مل کر، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے پلاٹ خریدا تھا سب کو بے دخل کر دیا۔ کچھ لوگ جو پیسے میں تھوڑا سا مضبوط ہیں تو انہوں نے تو مقدمہ وغیرہ کیا ہوا ہے، اور جو کمزور ہیں انہوں نے تو تھانے کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن تھانے والے کا وہی ہے کہ 10 چکر لگوانے کے بعد لوگ خود بیٹھ جاتے ہیں۔ اب نظام ایسا ہے کہ دوسرے تھانے میں بھی آپ نہیں جا سکتے، وہ منگو پیر تھانے میں جائیں گے۔ منگو پیر تھانہ والے جو ہیں ان کو بھتہ مل رہا ہے، وہ بیٹھ کے آرام سے کھاتے رہتے ہیں۔ تو میرا قبضہ ہو گیا تو میں نے وکیل صاحب کو پکڑا، 3 وکیل تبدیل کر دیے، لیکن مقدمہ وہیں کے وہیں ہے۔ تو اب میں رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی اچھے وکیل صاحب کی خدمات حاصل کروں گا تو انشاءاللہ میں بھی یہ مقدمہ کے لیے دوبارہ کسی وکیل صاحب کو دوں گا۔ اگر کوئی وکیل صاحب ہم سے رابطہ کریں تو میں ان سے رابطہ کر لوں گا، اور یہ وہ مقدمہ میں کو جیتنے کے لیے یہ وظیفہ میں بتا رہا ہوں۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 81 ہے، اور اس کو آپ نے 133 مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے۔ چند دنوں میں انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا اور آپ مقدمہ جیت سکیں گے۔ میں
وہی بات ہے کہ جب انسان پہ قسمت کی بات ہے. میں جب کیس وکیل کو دیا تو مجھے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میں بھی یہ وظیفہ پڑھ لوں. تو اس وقت میں بھی ذہن میں نہیں رہا. تو جو قسمت میں جب ہوتی ہے بات، جیسے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، روزانہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں اور اس دن آپ بھول جاتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ میں بھول گیا. تو اب انشاءاللہ کسی وکیل صاحب کی خدمات حاصل کروں گا. تو یہ اصل میں معافیہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے اوپر پورا سسٹم ان کی فیور کرتا ہے. بلکہ یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، وہ لوگ ان کو تحفظ دیتے ہیں کہ تم یہ پلاٹ کو 6 مرتبہ بیچو، لوگوں کو مار کر کے بھگاؤ، ہم تھانے کو منع کر دیتے ہیں، آئی جی ڈی آئی جی کوئی نہیں سنتا ہے. حتیٰ کہ وفاقی محتسب جو ہے وہ وہی تھانے میں بھیجتا ہے، بھائی تم فیصلہ کرو. وفاقی محتسب، صوبائی محتسب کو میں نے لکھا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. وہ اسی تھانے میں ہمیں بھیج رہا ہے. اور تھانے میں جانے کے بعد کیا ہے، انہوں نے بعض وقت انہوں نے کہا کہ ہم بیان نہیں لیں گے، آپ دستخط کر دیجئے، میں بعد میں لکھ لوں گا آپ کی طرف سے. اور ہم لوگ کو کیا پتہ، بعد میں آگے انہوں نے اپنے طرف سے کچھ لکھا، لکھ کر کے رپورٹ دے دیا. یہ حالات ہیں. تو میرے عزیز، جو لوگ مقدمہ میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس سے مقدمہ سے یعنی کہ آپ جیتنا چاہتے ہیں کیس، تو یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا. وظیفہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آپ کو 133 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائیں گے. نماز کی پابندی کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.